قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے رسول نبی کسی بھی بستی میں ڈرانے والا، مگر کہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے، بے شک ہم ساتھ ان احکام کے جو بھیجے گئے ہو تم ان کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ اور کہا ان بستی والوں نے، ہم زیادہ ہیں ازرو مالوں کے اور افرادی قوت کے، اور نہیں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ فرما دیجئے بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور لیکن زیادہ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی روش اور ان کے طرز عمل کو بیان کیا ہے جو دنیا کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں اور دنیا ان کے دل میں رچ بس جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا شروع ہی سے حق والوں کے ساتھ تقابل رہا ہے۔ شروع سے ہی تاریخ انسانیت یہی بتاتی ہے کہ جس بندے نے مال و دولت، دنیا کے نقشے، دنیا کی چیزیں ان کو دل میں ڈال لیا ہے، دل میں ان کی وقعت پیدا کر لی ہے، اور اس پر عزت کا معیار قائم کیا ہے کہ جس کے پاس یہ ہیں تو وہ بڑا ہے، عزت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہیں تو بس وہ بیچارہ کمزور ہے، گرا پڑا ہے، بے وقت ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ حق کے مقابلے میں رہے ہیں۔ حق ان کو سمجھ آیا ہے جنہوں نے اپنے دل کو دنیا سے پاک رکھا ہے، جن کا دل دنیا کے نقشوں کی محبت سے محفوظ رہا ہے، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے، دل کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ تو اس دل میں جب حق ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نقشوں، دنیا کی دولت، دنیا کی چیزوں کی وقعت دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی انسانی آبادی میں جب بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا نبی، رسول، پیغمبر بھیجا ہے، مبلغ بھیجا ہے، حق کہنے والا بھیجا ہے کہ ان کو ان کے انجام بد سے ڈرائے، ان کو ان کے غلط اعمال کے غلط انجام سے ڈرائے کہ اگر تم نے کفر سے توبہ نہ کی تو کفر کا نقصان یہ ہے، اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو اس کا نقصان یہ ہے، اگر تم نے بدعات و خرافات کو نہ چھوڑا تو اس کا نقصان یہ ہے، اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے، بڑوں کی بے اکرامی، ماں باپ کی نافرمانی، اگر تم نے یہ نہ چھوڑی تو اس کا نقصان یہ ہے، اگر تم نے رزق کے لیے حرام کو نہ چھوڑا تو اس کا نقصان یہ ہے۔ یوں گویا جتنے گناہ کے غلط کام ہیں ان کے برے انجام کو بتانا، اس سے ڈرانا، اسی کا نام نذیر ہے۔ تو پیغمبر کا یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے، اور پیغمبر کے نائبین کا بھی یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں کو نیک کاموں کا اچھا نتیجہ بتلاتے ہیں، ایسے ہی وہ گناہ اور برے کاموں کا برا نتیجہ بھی بتلاتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی ہم نے کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس گاؤں، اس شہر، اس بستی کے جو آسودہ حال لوگ تھے، مالدار طبقہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے،
تو ان لوگوں نے آگے سے ان نبیوں کو، رسولوں کو، ان حق کہنے والوں کو یہ کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو احکام، جو شریعت دے کر کے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ ہرقل بادشاہ نے جب اپنے دربار میں اس وقت پوچھا تو انہوں نے یہ سوال یہ کیا تھا ان 17 سوالوں میں سے کہ آیا اس نبی کو ماننے والے امراء ہیں اس علاقے کے یا غرباء ہیں؟ تو اس وقت بھی جواب یہی تھا کہ غرباء ہیں۔ اور یہاں اس آیت کے تحت میں رات پڑھ رہا تھا تفسیر میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ مکہ کے اندر 2 آدمی تھے، ان کا آپس میں کاروبار کے لحاظ سے پارٹنرشپ تھی، اکٹھے مشترکہ کام کرتے تھے۔ اب کام اللہ نے بڑھا کر کے جب کام زیادہ بڑھ گیا تو دونوں نے تقسیم کر لیا، ایک وہیں مکے میں رہ گیا کاروبار کے لحاظ سے، دوسرا ساحل سمندر میں چلا گیا۔ اس نے جا کر کے وہاں اپنا جانوروں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا کام جانوروں کے لحاظ سے اتنا زیادہ تھا کہ آبادی میں ان کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا تو یہ اطلاع اس بندے تک بھی پہنچی جو ساحل سمندر میں وہاں اپنے کاروبار جانوروں کے ساتھ وہاں موجود تھا کہ بھی مکے میں ایک ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس بندے نے پیغام بھیجا اپنے اس پارٹنر کی طرف جس کے ساتھ پہلے کاروباری شراکت تھی کہ میں نے یہ سنا تو آپ اس کے بارے مجھے حقیقت حال بتائیے۔ تو اس نے حقیقت حال بتائی، بتانے کے بعد اس نے مذمتی انداز اختیار کیا، ہاں ایسا بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ اس طرح سے یتیم ہے، اس کی کوئی بقعت نہیں ہے، فلاں ہے اور کوئی بندہ اس کی بات نہیں مان رہا، فلاں بھی اس کا مخالف ہے، فلاں بھی، اب تک قریش میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں مانا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے رپورٹ دی کہ گویا امیر امراء جو صاحب وقت لوگ ہیں، مکے کے چودھری سمجھے جاتے ہیں، کعبہ کے متولی سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کو یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ وہ خود آیا مکے میں اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ان کے سامنے رکھا تو پھر اس نے دیکھا کہ بھی کون کون لوگ مان چکے ہیں۔ تو مان چکے ہیں تو وہ غریب غربے تھے، حضرت بلال مان چکے ہیں، جی فلاں مان چکا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اس طرح کے لوگ مان چکے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے کچھ سابقہ کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ان میں سے یہی بات سمجھ آئی تھی کہ حق والے نبی کو اولاً ماننے والے غریب غربے ہوں گے، لہذا اس نے اسی موقع پر کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی آبادی میں حق کی آواز کھڑی ہوتی ہے تو اس حق کی آواز کے مقابلے میں پہلے وہ لوگ آتے ہیں، کوئی بستی کا نمبردار ہے، کوئی بستی کا چودھری ہے، کوئی بستی کا فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اگر پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں چاہتے کہ مولوی ہو اور وہ ہمارے برابر میں لوگوں میں مقبول ہو، وہ چاہتے ہیں کہ مولوی کی وہی حیثیت ہو جو پرانے زمانے میں موچی کی، نائی کی، جن کو ہم کمی کمار کہتے تھے، سال کے بعد آ کے ہماری فصل سے، گندم سے، پھیری سے، وہ جی اتنا ان کو دے دو، اتنا ان کو دے دو، یہ ہمارا نائی ہے، یہ ہمارا موچی ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، لہٰذا مولوی بھی سال کے بعد آ کے گندم ہم سے لے لے، باقی وہ بھی 5 سکیل کا ملازم ہے، ہمارا محتاط ہے، اس کی بھی وہی بقعت رہے۔ تو اس لیے وہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ایک مولوی اور اس کی حیثیت یہ ہو، اور دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ جب پہل مکے میں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی وہاں کے بڑے لوگوں نے مخالفت کی۔ اگر مدینہ طیبہ میں دین اسلام پہنچا تو جو لوگ وہاں کے مذہبی لحاظ سے اجارہ کاری قائم کیے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سارا علاقہ ہمارا مرید ہے، ہمیں ہی گویا کہ یہ
تحفے تحائف دیتا ہے، نذرانے پیش کرتا ہے۔ اب اگر یہ نئے دین والا کھڑا ہو گیا، ہم نے اس کی مان لی، یہ تو دنیا ہماری مرید تھی، پھر ہم تو اس کے مرید ہو جائیں گے، پھر ہماری وہ پیر والی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ گویا انانیت جو ہے اندر بندے کے، اپنا بڑا پن اور کہ میں کچھ ہوں اور دوسرے میرے محتاط ہیں، یہ حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول نبی کسی بھی بستی میں، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے، مالداروں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز کا جو تم بھیجے گئے اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، یعنی اس شریعت کا، ان احکام کا، اس دین کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور انکار کی آگے وجہ کیا بتائی؟ وقالوا، اور کہنے لگے وہ، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال ہمارے پاس زیادہ ہے پھر ہم تیرے محتاط ہو جائیں، افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے پھر ہم تیرے محتاط ہو جائیں۔ گویا ان کا مال حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنا، اور اولاد اور افرادی قوت یہ حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنی۔ اور اصل وجہ یہ کہ ہماری ایک سوئی جو غلطی کی طرف اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے مال و اولاد دی یہ نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ جیسے اگلے دن میں نے عرض کیا کہ جس کا کاروبار بہت زیادہ چلے اور بڑے پیسے جمع ہو رہے ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، خدا بڑا راضی ہے۔ نماز ایک کی توفیق نہیں ملتی، خدا پھر بھی راضی ہے۔ جھوٹ بولے جا رہا ہے، خدا پھر بھی راضی ہے۔ سود کھائے جا رہا ہے، خدا پھر بھی راضی ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار، اللہ ان ساری چیزوں سے روک رہا ہے، تو یہ سارے کام کر رہا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے خدا میرے اوپر راضی ہے۔ اللہ نے مال تو فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا۔ اگر صرف پیسہ مدار ہوتا اللہ کی رضامندی کا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی دنیا سے نہ دیتا اگر دنیا کی ساری کی وقت میری نگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی۔ میں نے عرض نہیں کیا آپ کو، آج میں ابھی تلاوت کر رہا تھا صبح ہی، جہاں پر تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس کی آخری جو آیت ہے اس کے اندر یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر ساری دنیا کی ساری دولتیں ایک بندے کے پاس ہوں لیکن ایمان نہ ہو اور وہ قیامت میں اللہ سے کہے کہ میرے یہ دولت لے لو اور مجھے ایمان دے دو، تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے ایمان کی قیمت نہیں سمجھی، ایمان اتنا سستا نہیں ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ساری دنیا کی ساری دولتیں، سارے خزانے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہے، بیچاروں کو مغالطہ یہ لگا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں مال دیا چنانچہ اللہ ہم پہ راضی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہمارے افرادی قوت ہے، چنانچہ اللہ ہم پہ راضی ہے، حالانکہ یہ معیار اللہ کی رضا کا نہیں ہے۔ اور آگے کہنے لگے وما نحن بمعذبین، تو جو ہمیں ہر وقت دھمکیاں دیتا ہے اگر ہم تیرے دین کو قبول نہیں کریں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا۔ جب اللہ دنیا میں ہمیں ایسی عیش و عشرت دے رہا ہے، مال و دولت دے رہا ہے، تو یہ اللہ ہمیں آگے بھی عذاب نہیں دے گا۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں آگے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے مال و دولت کو معیار سمجھا، اللہ نے جواب دیا، فرمایا قل، فرما دیجیے اے پیغمبر، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ روزی کی تنگی یا کشادگی یہ تکوینی معاملہ ہے، تشریعی معاملہ نہیں ہے، شریعت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ تکوینی معاملہ، اس میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آخری پارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ بسا اوقات انسان کا اعزاز و اکرام کر کے آزماتے ہیں اور بسا اوقات انسان کو تنگ کر کے آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ آزماتا ہے کہ میرا شکر کرتا ہے نعمتوں کے بعد کہ نہیں کرتا، اور تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ اس لیے مال و دولت کی کمی بیشی کرتے ہیں، لیکن فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ ایسے جاہل ہیں کہ وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔
इंसान के अक़वाल ज़लालत और अक़वाल जहालत, अक़वाल ज़लालत अफ़आल जहालत, अक़वाल जहालत अफ़आल ज़लालत, ये इंसान को ले जाते हैं। जब इंसान अपने दिल को बिल्कुल खाली कर ले कि मेरे अंदर कोई अरमान नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई प्यार नहीं, बस मैं शरीयत को देखता जाऊंगा, जो शरीयत बताती जाएगी मैंने अपने दिल की तख्ती को साफ कर दिया है, इस पर कुछ नक्श नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के दीन की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से मुझे बताया जाएगा, मैं अपने दिल में उसी को जगह दूंगा, इस तख्ती पर उसी को लिखूंगा, उसी को नक्श करूंगा, तो फिर ये कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।